السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اون علی، ایک بار پھر پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام، جس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے معروف شخصیت علامہ سید سجاد حسین نقوی صاحب کو دعوت دی ہے۔ آپ ممبر رویت حلال کمیٹی اور ممبر بین المذاہب ہیں اور خطیب امام بری سرکار ہیں۔ آئیے اس موضوع پر ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو کہ سردار مکہ ہیں، ان کی شخصیت پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی الم یجدک یتیما فآوی۔ کسی بھی تحریک اور تنظیم، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔ تحریک جانی قربانی بھی مانگتی ہے، مالی قربانی بھی مانگتی ہے، پاور آف اسٹیٹ بھی ہوتی ہے ہر قسم کی، اور پھر وہ جا کر وہ تحریک پھیلتی ہے۔ جس طریقے سے پاکستان جب بنا تو آج پوری دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کا فاؤنڈر جو تھا، بنانے والے جو تھے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، بالکل۔ اور قرارداد پاکستان جو پیش کی وہ علامہ اقبال صاحب تھے، اور علامہ اقبال نے ہی عوام کو، اقوام پاکستان کو بیدار کیا، اور ان کی شاعری بہت کام آئی، اور اسی طریقے سے قومی ترانہ فلاں جو ہے وہ شخصیت نے بنایا، اور اس کے ساتھ ہی جو پاکستان پہ دولت خرچ ہوئی وہ راجہ محمودہ آبادی کی خرچ ہوئی۔ تو یہ جب ساری فکر، اور اقوام پاکستان نے قربانیاں دی، یہ ساری فکر ملی تو پھر یہ پاکستان بنا۔ تو اسی طرح اسلام یہ ایک تحریک تھی جو شروع سے اٹھی۔ اس تحریک کو خون کی بھی ضرورت تھی، اس تحریک میں امیر اور غریب کو بھی ضرورت تھی۔ بالکل۔ تو اس اسلامی تحریک کے اندر جو سب سے بڑی پرسنالٹی شخصیت تھی مکہ کے اندر، وہ تھے جناب ابو طالب۔ ابو طالب وہ شخصیت ہے جنہیں سید العرب کہا جاتا ہے۔ آپ عرب کے سردار بھی تھے، اور خانہ کعبہ کے، بیت اللہ کے چابی بردار بھی تھے، اور دوسری یہ کہ پورے عرب کے اندر جو تھا، اس کا جناب ابو طالب علیہ السلام کا سکہ مانا جاتا تھا، بہت بڑی پاور تھی۔ اور اس وقت جو سب سے بڑی مالدار تھی شخصیت، وہ تھی جناب ختیجۃ الکبریٰ۔ ختیجۃ الکبریٰ جو تھی، ان کے اونٹ جو ہے کئی ہزاروں کے حساب سے ہر وقت حرکت میں رہتے تھے، اور اسلامی تحریک میں، جو اسلام کی تحریک میں جو سب سے زیادہ طاقت کا استعمال کرنا پڑا، جو وہ جناب ابو طالب تھے۔ اچھا۔ اور ابو طالب کی جو ہے وہ سرداری کام آئی اسلام کے پھیلانے میں، جناب ختیجۃ الکبریٰ جو ہے ان کی دولت جو ہے وہ پھیلانے میں کام آئی۔ یہ شخصیات وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہی اسلام پھیلا ہے۔ اعلان نبوت کرنے سے پہلے، اچھا، کہ پیغمبر اسلام کو بچپن میں ہی آپ یتیم ہو گئے تھے، اور جناب ابو طالب کے ہر فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا ہے۔ علم یجدک یتیما فآوی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی تو یاد کر اس وقت کو کہ تو یتیم تھا، میں نے تمہیں گود دی، تو غریب تھا، میں نے تجھے دولت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ میں جناب ابو طالب نے گود دی، گود دینے والے ابو طالب تھے، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تو یتیم تھا، میں نے تمہیں گود دی، میں نے تمہیں گود دی، تو غریب تھا، میں نے تمہیں دولت دی۔ اب دولت دینے والے جو تھے وہ جناب ختیجۃ الکبریٰ تھے۔ تو لہٰذا یہ وہ شخصیات تھی کہ جن کا کردار حکم خداوندی کے مطابق تھا، اور اتنا عظیم تھا کہ اس کردار کی وجہ سے، جن کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کردار کہا ہے، تو اسی لیے آپ نے جناب ابو طالب جو تھے شروع سے ہی اعلان نبوت کرنے سے پہلے، تمام لوگ جانتے ہیں کہ جب مکہ میں پیغمبر اسلام نے اعلان نبوت کرنے سے پہلے کیونکہ توریت، زبور، انجیل جو تھے، اس کے اندر آ چکا تھا کہ احمد نامی ایک شخص آئے گا جو آخری نبی ہوگا، تو کافی لوگ ان کے پیچھے بھی تھے کہ وہ کون ہے، دشمن بنے ہوئے تھے۔
تو شہر مکہ جس میں بہت بڑے قبیلے ہوتے تھے، بڑے بڑے قبائل ہوتے تھے، اور یہ معمولی سی باتوں پہ کئی سال تک جنگیں لڑتے رہتے تھے. ایک کسی کا جانور چراگاہ میں چلا گیا تو کئی سال تک جاہلیت کا زمانہ. جی جاہلیت تھی، جنگ لڑا کرتے تھے. بیٹی کا قاتل باپ ہوا کرتا تھا. پیغمبر اسلام کو جب اس خاندان میں جو بنیاد رکھی گئی پیغمبر اسلام کے، تو اب جناب آپ کی آمد سے جناب ابو طالب نے ان کی بڑی پرورش کی، اور رات کو آپ نے حکم دے رکھا تھا اپنے بیٹوں کو، جناب عقیل کو، جناب جعفر طیار کو. آپ نے سب بیٹوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ اس میرا بھتیجا جو ہے اس کی آپ حفاظت کرنا. اسی لیے آپ ہر وقت عرب جیسے لوگ، ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ جو آپ کو اذیتیں دیتے تھے، تو آپ نے ان کی ہمیشہ دین کے محافظ بن کر آپ نے پرورش کی. نبی کے، رسول کے محافظ بن کر آپ نے ان کی حفاظت کی. اچھا، سب سے بڑی بات کہ آپ دیکھیں خدیجہ الکبریٰ جو ہے عرب کی بڑی تاجرہ بھی تھی. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو ایک میسرہ نامی ایک شخص غلام بھیجا نکاح کے لیے وغیرہ وغیرہ. آپ حقیقت میں جناب خدیجہ الکبریٰ وہ توریت، زبور اور انجیل کی عالمہ تھی. وہ ساری جانتی تھی توریت اور زبور اور انجیل کے مطابق. اس نے جب نشانیاں دیکھی نا کہ اس میں کون آخری نبی جو آئے گا اس کی یہ نشانیاں ہوگی، اور وہ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ چکی تھی، تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ نشانیاں جو ہیں یہ اس کے اندر موجود ہیں. اچھا، جب ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جناب ابو طالب، ورقہ بن نوفل جو تھا، جب خدیجہ الکبریٰ لے کر گئی تو ایک دو عامل کے پاس جو ہے نا ابو طالب بھی ساتھ گئے. ایک ایسا ہوا کہ آپ کہیں سفر پہ گئے، جناب ابو طالب اور پیغمبر اسلام بچے تھے. جب سفر پہ گئے تو راستے میں نا ایک راہب تھا کرسچن، اس نے آپ کی دعوت کی. جب آپ کی دعوت کی تو آپ نے ان کی دعوت قبول کی. انہوں نے کھانا بنایا، آپ نے کھانا کھانے لگے. اب وہاں پہ رواج یہ ہوا کرتا تھا عرب میں کہ جب کھانا آتا تو شروع جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ جو اپنا میزبان کرتا تھا، تو بعد میں اپنا میزبان پہلے مہمان کرتا تھا. اب وہ پادری دیکھتا ہے کہ ابھی ابو طالب یا یہ بچہ شروع کرے گا. جناب ابو طالب ابھی اعلان نبوت نہیں، رسول پاک کا بچپن ہے، لیکن ابو طالب یہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ پیغمبر اسلام سے پہلے میں کھانا شروع کروں. ٹھیک ہے. اور جب راہب نے کہا تو ابو طالب نے بھتیجے سے کہا کہ آپ کھانا شروع کریں. تو انہوں نے 2 لفظوں میں کہا کہ میں غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کھاتا. بس اتنی بات اس بچے نے کی کہ جس ذبح کرتے وقت جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے وہ میں ذبیحہ نہیں کھاتا. اس وقت جب راہب نے دیکھا ابو طالب کی طرف اور ابو طالب کو علیحدہ بلایا، کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا شام جا رہا ہوں. کہا کہ اس بچے کو لے کر واپس چلا جا، کیونکہ اس بچے کے اندر جو نشانیاں ہیں نا وہ میں توریت اور انجیل میں جو آئی ہیں، جو آخری نبی ہوگا اس کا نام احمد ہوگا، وہ اس کے اندر میں نشانیاں دیکھ رہا ہوں. تو لہٰذا اس کو چھپا کے رکھ وقت معین تک. اگر آپ چھپا کے رکھیں کہ ورنہ یہ عرب لوگ جو ہیں ان کو مار دیں گے. اچھا، اب یہاں سے بھی دیکھیں کہ یقین محکم کیا کہ جناب ابو طالب وہاں سے آگے سفر پہ نہیں گئے، آپ واپس آئے. تو جب مکہ کے اندر آپ رہا کرتے تھے تو آپ رات کو بستر کے اندر کبھی آپ کے بستر پہ علی کو سلا دیتے، کبھی عقیل کو سلا دیتے، کبھی جعفر طیار کو سلا دیتے کہ تاکہ پتہ میرا بیٹا مارا جائے اگر کوئی عرب حملہ بھی کرتا ہے تو، لیکن رسول کو دین سمجھ کر ان کی حفاظت کرتے تھے کہ یہ نبیوں کے سردار بھی ہیں، تو جانتے تھے. تو اب ان کی حفاظت جو ہے وہ کیا کرتے. ابو طالب کا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عرب کے کچھ لوگ آئے جناب ابو طالب کے پاس، کہنے لگے کہ اے ابو طالب، ہم آپ کے پاس ہیں، قحط بہت زیادہ ہے، ہر طرف جو ہے وہ اپنا بارش نہیں ہے، فصل تباہ ہو چکی ہے، آپ دعا کریں، آپ چابی بردار ہیں، دعا کریں بارش ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں. اندر گئے
اور بچے کو لے کے آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور ساتھ لے کر آئے. سبحان اللہ. جب ساتھ لے کر آئے، ان لوگوں کو ساتھ لیا، چلتے چلتے نا مکہ کے پہاڑ کے اوپر بچے کو لے کر چلے گئے اور دعا مانگی کہ اے پالنے والے، تجھے اس عظیم بچے کا واسطہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. تجھے اس عظیم شخصیت کا واسطہ کہ کاش زیادہ ہے تو بارش کا نزول فرما. کہتے ہیں کہ ابھی دعا ختم نہیں ہوتی کہ بارش شروع ہو گئی. یعنی جناب ابو طالب کے اتنا یقین محکم تھا کہ وہ دعا کروانے کے لیے بھی اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں، اسی نبی کا جو ہے بچے کا واسطہ دے رہے ہیں. تو پھر عرب کے اندر، اچھا پھر جہاں بھی جب آپ یہ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، اعلان نبوت ہوئی نہیں ہے، تو پھر ساتھ ساتھ جناب ابو طالب جہاں بھی جاتے اور جا کر بچے کا پوچھتے، بھتیجے کا پوچھتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عرب میں ایک شور پڑ گیا کہ ابو طالب کا بھتیجا جو ہے وہ اس کو کسی نے اٹھا لیا ہے. اچھا. اٹھا لیا، وہ مل نہیں رہا. جناب ابو طالب کو پتہ چلا تو دوڑتے ہوئے گھر میں آئے تو پوچھا گیا. تو ہر وقت ان کی اولاد حفاظت میں ہوتی تھی جناب ابو طالب کو. انہوں نے کہا یہ بچہ باہر نکلا ہے، نہیں آیا واپس. جناب ابو طالب نے تمام قریش کے اپنے ہاشم کے، بنو ہاشم کے جوانوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ جاؤ آستینوں میں اپنے تلواریں پاس رکھو. اچھا. اور عرب کے جتنے سردار ہیں ان سرداروں کی محفل میں جا کر بیٹھ جاؤ. اور پھر غلاموں کو بلایا، کیونکہ عرب کے سردار تھے، ابو طالب کے عام تو نہیں تھے. غلاموں کو بلایا، کہا کہ تم بھی چلے جاؤ درباروں میں اور جا کر ان عربوں پہ بڑے بڑے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو رسول میرے بھتیجے کے دشمن پہ نظر رکھو، ان کی محفل میں جا کر بیٹھ جاؤ جو کرتے ہیں. جب میں واپس آؤں گا اور میرے ساتھ میرا بھتیجا نہ ہو تو پھر یوں سمجھنا کہ وہ انہوں نے اسے شہید کر دیا ہے. پھر یہ تلواریں ان کی گردنوں پہ چلیں اور یہ خنجر ان کے سینوں میں جائیں کہ اگر میرا بھتیجا اس کو کچھ نقصان ہوا تو میں عرب میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اب اتنا پیار کہتے ہیں کہ دوڑتے ہوئے پورے مکے میں پھر رہے ہیں دیکھتے ہوئے. اچھا علی بھی نہیں ہے اور پیغمبر اسلام بھی نہیں ہے، جو تلاش کرتے کرتے شاید کسی کے دشمن کے ہاتھ آ گئے. جب مکہ سے باہر نکلے تو پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے، کوئی ایک چٹان تھی، چٹان کے اوپر دیکھا کہ سید الانبیاء جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے علی نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اعلان نبوت بچپن ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، واپس آئے تو قریش کو تو پتہ چل چکا تھا کہ یہ بھتیجا ابو طالب کا گم ہو گیا ہے. جب آئے دیکھا تو آپ کی سانسیں ٹھنڈی ہوئیں، واپس آئے، ملے. جب واپس لا رہے تھے تو عرب نے پوچھا کہ ابو طالب بھتیجا مل گیا ہے؟ تو بتایا کہ مل گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آگے تیرا آپ کا بھتیجا تھا اور پیچھے آپ کا بیٹا علی تھا، یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی وہ نماز پڑھا رہے تھے، یہ نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. تو ابھی نماز کا حکم ہی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ایک عرب بولا، کہنے لگا علی سے، اے علی، تو نے اس جو نیا دین لے کر آ رہے ہیں، آپ محمد کے پیچھے، عبداللہ کے یتیم کے پیچھے جو تو نے نماز پڑھی ہے اور غیر اللہ کی نماز پڑھی ہے، کسی اور کی نماز پڑھی ہے، کیا تو نے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے آپ نے اپنے باپ سے اجازت لی تھی؟ اچھا. ابو طالب سے اجازت لی تھی؟ تو ابو طالب جب یہ کہا تو علی نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، کیا دنیا میں میرے آنے سے پہلے کیا میرے باپ نے خدا سے اجازت لی تھی؟ یعنی کس قدر یقین محکم دیکھ لیں اس گھرانے کا کہ کس قدر یقین محکم تھا کہ جو لوگ آج بھی یہ کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ جو یہ بحث چھڑ دی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تو حیران ہو جاتے ہیں لوگوں پہ. جو ہمیں اسلام کہتا ہے کسی غیر مسلم کے گھر میں کھانا نہ کھاؤ، مگر ایک پورا دین پل رہا ہے ابو طالب کے گھر میں. بالکل دین پورا ابو طالب کے جو ہے وہ اپنا گھر میں پل رہا ہے. تو اس صورت میں انسان
جب دیکھتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ انا بھی ہوتی ہے، کچھ انسان کے اندر حسد بھی ہوتا ہے، مگر انسان جو ہے وہ دیکھتا نہیں ہے. ابو طالب وہ ذات ہے، ابو طالب کہ جو آپ شیب ابی طالب میں دیکھ لیں کہ شیب ابی طالب میں جو پیغمبر اسلام رہے، جب پورے لوگ عرب کے ابو لہب، ابو جہل، ان کے بچے رسول پاک کو اذیتیں دیتے، تکلیفیں دیتے اور آپ کے نالین مبارک خون سے تار ہو جاتے، تو آپ علی ابن ابی طالب کو کہا کرتے کہ انہوں نے بچوں کو پیچھے لگا دیا، اب تم بھی بچے ہو تو لہٰذا حفاظت کرنا، ہر جگہ پہ آپ جو ہے وہ اپنا حفاظت کیا کرتے تھے. پیغمبر اسلام نے اعلان نبوت سے پہلی مرتبہ قرآن نے کہا کہ اب ابو طالب کی انڈر آپ اتنی پرورش ہوئی ہے، تربیت ہوئی ہے. فاطمہ بنت اسد کو ہمیشہ ماں سمجھا پیغمبر اسلام نے. تو جب آپ کا انتقال ہوا نا، وصال ہوا جناب فاطمہ بنت اسد کا، علی روتے ہوئے، تو علی پیغمبر اسلام اٹھے، کہا کہ علی کیا ہوا؟ کہا کہ میری یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا. اعلان نبوت نہیں ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا جی اعلان ماں کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے کہا کیا میری ماں کا انتقال ہو گیا؟ رسول پاک نے فرمایا کیا میری؟ اور پہاڑوں میں جا کر کہا کرتے تھے کہ اے اللہ تو گواہ رہنا اس ابو طالب کا کہ جس نے مجھے کس قدر میری پرورش کی، میری حفاظت کی. قرآن نے جب پہلی مرتبہ کہا نا کہ اعلان نبوت کرنے سے کہ آپ ایسا کریں کہ دعوت ذل شیرہ رکھیں، سب قریبیوں کو بلاؤ اور میرا پیغام پہنچا دو، کوئی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. تو دعوت کا اہتمام کیا گیا. 3 دن عرب لوگ جو تھے وہ صبح آتے، آپ کھانا کھاتے، جب آپ بات کرنے لگتے تو اٹھ کے چلے جاتے. اچھا. پہلے دن بھی آئے، دوسرے دن یا تیسرے دن آئے تو ابو طالب کھڑے تھے. تو جب انہوں نے کھانا کھایا جانے لگے تو جناب ابو طالب اٹھے اور تلوار لے کر دروازے میں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ آج جب تک عبداللہ کا بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں سنو گے اس وقت تک تم باہر نہیں نکل سکتے. آج تمہیں سن کے جانا ہوگا. اب بڑے عرب کے سردار بیٹھے ہیں اور جناب ابو طالب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں غصے میں. اب انہیں سننا پڑا. تو آپ نے شروع کیا. آپ نے ابو طالب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شروع کریں، یہ سارے سن کے جائیں گے. آپ نے جب شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم پوری کائنات کو بنانے والا وہی ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو. عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. زمانہ جلیت کی رسمیں ختم کر دو، یہ کرو. اگر یہ تم اللہ کو مانو گے اس میں تمہاری فلاح ہے. تو میں یہ مشن لے کر چلتا ہوں، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ کہتے ہیں کہ پورے عرب میں سناٹا چھا گیا، کوئی نہ اٹھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون اٹھے گا. بعض مورخ لکھتے ہیں کہ 9 سال، بعض لکھتے ہیں 11 سال کا ایک بچہ کونے سے اٹھا اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ انا ناصر یا رسول اللہ، اے یا رسول اللہ میں تمہارا مددگار ہوں. وہ کون تھے؟ وہ علی ابن ابی طالب تھے. 11 سال یا 9 سال کی عمر تھی. کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ علی بیٹھو. علی بیٹھ گئے. پھر فرمایا کہ سب میں سے کون ہے تم میں سے میری مدد کرے گا؟ سب خاموش. وہ بچہ پھر اٹھا، تیسری مرتبہ پھر اٹھا. تو اس وقت لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر علی ایک ہی مرتبہ جو اٹھے تھے تو وہی مان لیتے. انہوں نے کہا جی علی سے پوچھو. علی نے فرمایا کہ میں 3 بار اس لیے اٹھاؤں اور رسول نے 3 بار اس لیے پوچھا ہے کہ اگر ایک ہی بار پوچھتے تو ہو سکتا کوئی کہتا کہ کھڑا میں نے ہونا تھا، کھڑے علی ہو گئے تھے. تو علی نے سب لوگوں کو جو ہے وہ اپنا موقع دیا. وہ دعوت ذل عشیرہ میں بھی آپ دیکھ کس طریقے سے جناب ابو طالب کا گھرانہ جو تھا وہ بڑا. لیکن ابو طالب کی احسان، آپ محافظ اسلام بھی ہیں، دین کی تبلیغ میں آپ کا بڑا خرچ ہوا ہے. دین جب پھیلتا ہے تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ امیر کسی بھی تحریک میں، آپ دیکھ لیں پاکستان دیکھ لیں، تحریک جب چلتی ہے نا امیر اور غریب یہ دونوں آگے بڑھ کر چلتے ہیں. امیر کا اثر و رسوخ چلتا ہے اور غریب کا ووٹ چلتا ہے. ٹھیک ہے، اور مالدار کی دولت چلتی ہے. تو اسلام پہ جب وقت آیا تو اثر و رسوخ جو چلا تھا
وہ جناب ابو طالب کا چلا تھا، دولت جو چلی تھی خدیجۃ الکبریٰ کی چلی تھی سلام اللہ علیہا کی، اور دیکھ لیں کہ سب لوگوں نے سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عمار یاسر، جناب سمیہ، ان سب لوگوں نے جو ہے وہ اپنا پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے. شیخ بی ابی طالب میں ٹوٹل 5 آدمی ہیں. جناب آپ ہیں، پیغمبر اسلام ہیں، جناب ابو طالب ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں. کہ عرب اتنے دشمن ہو گئے، آخر میں انہوں نے کہا کہ ان کو بالکل ہمیشہ کے لیے ان سے بائیکاٹ کر دیا جائے. معاہدہ لکھ دیا گیا، ان سے لین جو دین ختم، کوئی آدمی روابط نہیں رکھ سکتا. پھر اس کے بعد شیخ بی ابی طالب ایک گھاٹی تھی، وہاں پہ چلے گئے، وہاں پہ رہے دشمن. وہ معاہدہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا. اور دین کو باہر سے کوئی چیزیں لانے کے لیے ابو طالب اپنے بیٹے کو بھیجتے تھے، ٹھیک ہے، کہ تاکہ ہمارا بھتیجا مارا نہ جائے. اور لیکن اس کے باوجود 3 سال وہاں پہ رہے. اتنی قحط ہوئی کہ پتے کھائے، جہاں تک ریت تک کھائی. ٹھیک ہے، جو بھی کوئی چیز ہی نہیں تھی، پورا عرب دشمن تھا. جب 3 سال کے بعد اس معاہدہ جو لکھا ہوا تھا اس کو دیمک لگی، وہ معاہدہ بیت اللہ کے دروازے سے گرا، تو عربوں نے کہا کہ اب دیمک کھا گئی، معاہدہ ختم ہو گیا، اب ہم سوشل بائیکاٹ ختم کرتے ہیں. یہ ہے وہ، ایسا لوگ بغاوت کرنے لگے. تو پھر آپ چٹان سے نکلے. ابو طالب نے رسول کو دین سمجھ کے پالا ہے اور دین سمجھ کے ان کی حفاظت کی ہے. علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام سردار مکہ تھے اور مکہ کی بہت ہی مشہور تاجرہ خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام، ان کا قافلہ، تجارتی قافلہ لوٹ لیا گیا تھا، اور وہ یہ سفارش لے کے حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں. اس واقعے پر ذرا روشنی ڈالیے گا. عرب کے اندر سب سے بڑی جو تاجرہ تھی وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ تھی. بے شک. اور عرب کے اندر جو سردار تھے وہ جناب سید العرب ابو طالب تھے، اور ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ تھی. تو ہوا یہ کہ یہ بی بی مکہ کے رہنے والی تھی، اور بہت ان کا قافلہ تجارت کے لیے ہر وقت رواں دواں رہتا تھا. شام کی طرف تجارت زیادہ ہوا کرتی تھی. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کا قافلہ جب شام کے لیے نکلا تجارتی سفر لے کر، تو تھوڑی دور گیا تھا کہ قافلہ جو ہے وہ لوٹ لیا گیا. تو جب آ کر غلام نے بتایا کہ قافلہ بی بی لوٹ لیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے گھر سے لے کر یہ عرب کی جو سردار ہیں ان کے گھر تک کناتے لگائیں، میں جا کر کمپلین کرتی ہوں. تو کناتے لگا دی گئیں. دیکھیں عرب شادی سے پہلے بھی بی بی اتنی باپردہ تھی کہ کناتے لگائیں گی جناب ابو طالب کے گھر تک. اور بتایا گیا جب وہاں پہ پہنچی تو اس وقت بیوی نے فرمایا کہ سید العرب تو عرب کا سردار ہے، تو آپ کی بادشاہی میں میرا قافلہ لوٹ لیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو ہو گیا سو ہو گیا، اور آئندہ کے بعد یہ ایسا نہیں ہوگا، اور میں سختی سے ان لوگوں کو بلواتا ہوں، ٹھیک ہے، اور انہیں سمجھاتا ہوں. لیکن آپ تجارتی قافلہ لے کر جانا، چھوٹی سی ایک تدبیر آپ میری بھی ساتھ مان لیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تدبیر انہوں نے تجویز یہ دی کہ میری یہ تجویز ہے کہ ایک آپ قافلہ شام کی طرف لے کر جائیں، اس میں مکے کے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو حصے دار بنائیں اس قافلے کے اندر، تجارتی قافلے کے اندر. تو یہ جب واپس آئیں گے تو ان کو سارا جو ہے وہ پرافٹ دیں، تو یہ چوری ختم کر دیں گے. تو انہوں نے کہا جی جیسے آپ عرب کے بادشاہ ہیں، جیسے کہ آپ کہیں. جناب ابو طالب نے دوسرے دن اعلان کر دیا کہ مکہ کے جتنے لوگ ہیں نا، وہ سارے ان کو اکٹھا کیا، سارے اکٹھے ہو کر آ گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ جو لوگ ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری بہت بڑی تاجرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، تو ہم کیوں نہ آپ کا اور ان کی تجارت میں ہم حصے دار میں آپ کو بلا دوں. اب لوگ یہ کہنے لگے کہ اے ابو طالب، ہم غریب لوگ ہیں، وہ اتنی بڑی تاجرہ ہے، تو ہم حصے دار کیسے بن سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں حصے دار بناتا ہوں. اچھا. جس کے پاس روئی ہے وہ روئی لے آئے، جس کے پاس کمبل ہے وہ کمبل لے آئے، جس کے پاس گندم ہے، کھجور ہے، وہ کھجور لے آئے، یہاں تک کہ جس کے پاس ایک ستو کی مٹھی ہے نا وہ لے آئے. اور میں تجارت وہ حصے دار جب واپس آئے گا تو سب کا پرافٹ برابر ہوگا. بالکل. تو وہ بڑے خوش ہو گئے. تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پہ جتنی بھی اشیاء تھیں ان کے ڈھیر لگ گئے. اچھا. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سے کہا گیا کہ یہ قافلہ
جو ہے یہ آپ ان کی تجارت کے لیے جائیں۔ صبح سویرے جب قافلہ کئی دنوں کے بعد جب مکہ سے نکلا شام کی طرف، تو کیا دیکھا کہ جو مکہ کے چور تھے وہ راستے میں تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور جو بھی ادھر ادھر آدمی گزرتا تو کہتے خبردار اس قافلے کو نہ لوٹنا، اس پہ ہمارا سامان سب تجارت جا رہا ہے۔ یعنی ابو طالب کی تجویز نے ان کو جو ہے وہ اپنا بنا دیا، چوروں کو محافظ بنا دیا۔ پھر جب واپس آئے تو بہت بڑا پرافٹ ہوا، سب کو پرافٹ جو ہے وہ تقسیم کیا گیا۔ تو بی بی نے کچھ، خدیجہ الکبریٰ نے کچھ پیسے جو تھے نا 600 یا 600 دینار جو ہے نا وہ ابو طالب کے پاس لے کر آئی۔ اچھا، تو کہ یہ آپ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، تو آپ نے وہ پیسہ لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا کہ میں یہ پیسہ نہیں لیتا، یہ پاس رکھے۔ تو جب بی بی جانے لگی تو بی بی نے اب ایک بات کی، بی بی نے کہا کہ اے عرب کے سردار، میرے لائق کوئی بھی خدمت ہونا تو مجھے ضرور بتانا۔ یہ بی بی نے، حالانکہ بی بی جان چکی تھی صاحب کو، جب یہ جانے لگی تو بی بی کہتی ہیں کہ جناب ابو طالب نے دیکھا تو ایک کہا کہ اے خدیجہ الکبریٰ، میری ایک تجویز ہے، وہ یہ ہے کہ میرا ایک بھتیجا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تو اسے سامان تجارت کرنے کا طریقہ سکھا دے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو وہ چلے گئے، بی بی چلی گئی، اور جناب ابو طالب کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا، یقیناً وہ جانتے تھے کہ یہ پہلا رشتہ تھا خدیجہ الکبریٰ کا کہ جس سے رسول کی نسل چلی ہے، اور جس کا رشتہ بھی ابو طالب نے مانگا ہے، یعنی اتنی ابو طالب نے مانگا ہے۔ اچھا، جتنے بھی رسول کی شادیاں ہوئی ہیں، رسول کی یہ وید خدیجہ الکبریٰ تھی کہ جس کو لانے کے لیے سید الانبیاء خود گھر گئے ہیں اور ابو طالب بھی گھر ساتھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلی مرتبہ جو ہے وہاں پہ۔ اچھا، جب وہ چلے گئے تو جناب خدیجہ الکبریٰ چلی گئی، تو کئی دن کے بعد انہوں نے ابو طالب کے پاس میسج بھیجا کہ اپنے بھتیجے کو کہو کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، سفر میں تجارت کے لیے بھیج رہا ہوں قافلہ جب جانے لگا تو خدیجہ الکبریٰ نے چند غلاموں کو کہا کہ اس قافلے کے ساتھ ایک ابو طالب کا بھتیجا ہوگا، نام اس کا محمد ہے۔ تو آپ نے راستے میں دیکھنا ہے کہ اس کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنی ہے کہ واپسی پہ آئے، اس کی خوبیاں نہیں، مجھے خامیاں بتانی ہیں۔ قافلہ جانے لگا، چند غلاموں کو ڈیوٹی لگا دی گئی۔ جب قافلہ واپس آیا، بہت بڑی تجارت ہوئی، تو جب واپس آیا تو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس محمد کی کچھ خامی۔ انہوں نے کہا بی بی کیا خامیاں؟ ہمیں تو خامیاں نظر نہیں ہے، وہ نور مجسم تھا۔ وہ کہا کیسے؟ کہتے کہ جب ہم مکے سے نکلے ہیں نا تو ہم نے دیکھا جب دھوپ صحرا میں ہم گئے ہیں تو ایک بادل کا ٹکڑا اس کے اوپر رہتا تھا جو اس کے اوپر سایہ رکھتا تھا۔ تو بی بی نے فرمایا میں خامیاں پوچھ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بی بی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جب جنگل سے گزرتے تھے تو سامنے سے دائیں بائیں کے درخت جو تھے نا وہ سجدے میں پڑتے اور کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، کہ وہ گواہی بھی دیتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو جب ہم قافلہ آگے چلا جاتا پھر وہ درخت کھڑے ہو جاتے تھے۔ بی بی ہم نے وہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھی صحرا کی گلیوں سے گزرتے تو کچھ سنگریزے آپ کے جوتے کے ساتھ ٹچ ہوتے، جب آپ قدم اٹھاتے تو دیکھتے کوئی یاقوت بن چکا ہوتا، کوئی زبرجد بن چکا ہوتا۔ ایک تو یہ بھی، جب کہ وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی نشانیاں، یعنی اس کے ساتھ پھر جب واپس آنے کے بعد پھر جناب ابو طالب رشتہ مانگنے کے لیے خود خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں گئے کہ میرا بھتیجا، میں آپ کے سے رشتہ جو ہے وہ مانگنا چاہتا ہوں۔ پہلے میسج کیا تو پھر آج جناب ابو طالب جو ہیں وہ خود گئے۔ اب جب وہاں پہ گئے اور خدیجہ الکبریٰ بھی چاہتی تھیں کہ شادی جو ہے ان کے ساتھ ہو، کیونکہ وہ توریہ زبور میں سے وہ نشاندہی کر چکی تھی کہ یہ احمد جو ہے وہی ہے۔ تو اچھا، پھر ابو طالب نے سارا انتظامات جو شادی کے کیے، آپ کا ایک عقد جو ہے وہ آسمانوں پہ ہوا، ایک جو ہے وہ زمین پہ ہوا۔ جو زمین پہ عقد ہوا، وہ عقد جو شروع ہوا وہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، وہ اس لفظ سے شروع ہوا۔ اور نکاح خواں کون تھا
تمام مورخ لکھتے ہیں سب مسلک کے کہ وہ جناب ابو طالب تھے. ابو طالب نے نکاح پڑھایا. ابو طالب کے اس قدر جملے خدا کو پسند آئے کہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن کی ابتدا بھی اسی جملوں سے شروع ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی ابتدا جو ہے وہ وہاں سے ہی شروع ہو گئی. تو لہٰذا اس خاندان نے، اس جناب ابو طالب کے خاندان تو ایک ہی تھا مگر بہت بڑی قربانیاں تھیں. ہمیشہ پیغمبر اسلام کو دین سمجھ کر اس کی حفاظت کی. جی علامہ صاحب حضرت ابو طالب علیہ السلام محسن اسلام تھے، اور جس سال میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی اس سال کو عام الحزن بھی کہا گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پرورش بھی آپ نے کی، ان کا کیا رد عمل تھا، ان کا دکھ کیسا تھا؟ جی جناب ابو طالب نے سید الانبیاء کی پرورش کی، اور چچا بھی تھے جناب ابو طالب. اور گھر میں یہاں تک کہ جب آپ ایک گھرانے میں رہتے تھے تو جناب ابو طالب کے دوسرے فرزند بھی تھے. جب تک گھر میں کوئی بھی چیز جب تک سید الانبیاء نہ کھاتے اس وقت تک کوئی بھی ابو طالب کی اولاد میں سے چاہے وہ کھانا ہو کوئی وہ تناول نہیں کر سکتا تھا. بہت بڑی محبت تھی. لیکن جب جناب ابو طالب کا جس سال میں وصال ہوا اور اسی سال میں ہی بی بی خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا کہ پیغمبر اسلام جناب ابو طالب کے وصال کے 35 دن بعد جناب خدیجہ الکبریٰ کا جو ہے وہ وصال ہوا. پیغمبر اسلام نے اسے عام الحزن، اسے غم کا سال بھی کہا گیا. بہت بڑا دکھ. اور پیغمبر اسلام کو جب اطلاع دے دی گئی کہ جناب ابو طالب کا جو ہے وہ اپنا انتقال ہو گیا ہے، کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ایک دم اٹھے اور بہت پریشان ہوئے اور یہ کہا کہ میرا محسن جو ہے وہ آج دنیا سے چلا گیا. جب گھر کی طرف آ رہے تھے تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو جانتا ہے، تو گواہ ہے کہ میرا چچا میرا کتنا محسن تھا. اس نے مجھے کس طریقے سے میرا خیال رکھا، میری پرورش کی، مجھے دشمن سے بچایا، اور ہر موڑ پہ اس نے اور اس کی اولاد نے میرا ساتھ دیا. اے اللہ تو اس پہ رحم فرما. کہتے ہیں کہ جب گئے اور جا کر غسل کفن اپنے ہاتھوں سے دلوایا اور پھر جب جنازہ لے کر چلے تو آپ نے مکہ میں ایک پہاڑیوں سے گزرتے جس کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے کہ یہ مولا کی جگہ ہے، کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ جنت کا راستہ ہے. جو اس آبادی میں دفن ہو جائے گا، اس علاقے میں دفن ہو جائے گا، وہ بغیر حساب کی جنت میں جائے گا وہ علاقہ. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس قبر کے اس دائرے کے اندر جو ہے تقریباً 70 ایسے لوگ مدفن ہوں گے کہ جو جنتی ہوں گے. تو آپ نے وہاں پہ دفن کیا جسے جنت البقیع جو ہے اس کے ساتھ وہاں پہ دفن کیا گیا. جب وہاں پہ دفن کیا تو مکہ کی اس کے ساتھ ہی آپ قبر میں خود پہلے اترے اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کہ اے اللہ تو گواہ ہے کہ یہ چچا میرا محسن تھا، مگر فرمایا کہ میرے چچا تو نے پریشان نہیں ہونا، قبر کے اندر جیسے تو نے میرے اوپر احسان کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے بھی وہ تیرا خیال کریں گے. اور فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنے چچا کی وہ سفارش کروں گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی، دیکھ کہ یہ میرا محسن ہے، اور میں خود اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کروں گا کہ میرے چچا کو بلند درجہ عطا فرما، بلند مرتبہ عطا فرما. بہت شکریہ علامہ صاحب. تو جی ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. اللہ حافظ.